اللهم صل على محمد وعلى محمد. और जहाँ
سال کے بعد بولے کہ میں نے بھائی کے کچھ بڑے دل سے بھائی کے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا ان میں سے ایک تصدق جب غلام سائل لاش کے نہ جائے تو خیام گرا پڑا جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر الیاس حسین بگیا آخری نظر بھیا ہمارے ہاتھوں میں تارو تم ہاتھوں کے جبر تیار ہو گئے بیٹھے ہیں آپ اور میں لیتا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سرشت ہے ضرب گرز سے یا شاہدی بنا گڑبڑ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ گڑبڑ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دکھتے ہیں بولنے میں جراغت پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے
میرا یہ حال، اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال. جب ذبح ہو گیا تو کسی اور کا ملا، جب ذبح ہو گیا تو کسی اور کا ملا. صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گر دو کہ تلاش کے، ایک بار ہم کو گر دو کہ تلاش کے. یہ سن کے اس دلیر نے ایک سرد آہ کی، مشکیز پا تڑپ کے بحسرت نگاہ کی، منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی. حالت تباہ ہو گئی اگر کے مار کے، حالت تباہ ہو گئی اگر کے مار کے. جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے، جانو پشے کیا بزیا نکل پڑے، جانو پاشا کیا بزیا نکل پڑے. یہ کہتے تھے کہ مل گئی آنکھوں کے پتلیا، یہ کہتے تھے کہ مل گئی آنکھوں کے پتلیا. ہچکی کے ساتھ آ گئی سکے روا پجا، ہچکی کے ساتھ آ گئی سکے روا پجا. حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس و جان سے کوچ کر گئے دنیا سے کوچ کر گئے، چھوڑا جلیل ساش مشرق ایک گل اٹھا کے مر گیا، ایک گل اٹھا کے مر گیا حسین کا. سلمان محمد والے محمد چلے آ جاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطيب حبيب الله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين وبالخاتم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إني تعرف في يونس وخلق كتاب الله والتقي البيت وما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي ومن يتبع حتى يرد عليك الحواس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسالت پاک کی حدیث عنوان کلام ہے وسیع پر گفتگو چل رہی ہے. اس میں رسالت پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت کی اطاعت. اور اگر تم دونوں سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے
حتیٰ کہ میرے پاس والے موسم کا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا کہ امام کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے جس کے لیے میرے پاس یہ تصور ہے کہ امام لوگ چن سکتے ہیں اور انتخاب لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 5 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بِأمرنا، ہم نے انہیں امام بنایا۔ جب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے امام بنایا ہے تو پھر لوگوں کو وقت کہاں سے پہنچا؟ ممکن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے صفات امام اگر معلوم کرنا ہے تو قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ حقیقی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بِأمرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، جعلناہم ائمۃ یہدون بِأمرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ معلوم ہدایت بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم انہیں فعل خیر کی وحی کرتے ہیں۔ اور دنیا یہ پوچھ سکتی ہے کہ وحی کا کیا سوال ہے جبکہ وحی صرف انبیاء کو ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو جو پروردگار عالم دل میں ڈالتا ہے کوئی بات وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں فعل خیر کی۔ تو اب جو فعل خیر ان سے انجام پاتا ہے وہ بھی پروردگار عالم کی وحی کے تحت۔ اقامۃ الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو نماز پڑھنا اور نمازوں کو قائم کرنا، اور ائمہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ کانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عابد، جسے پروردگار عالم عابد قرار دے، ان کی عبادت کس منزل پر ہوتی ہے؟ اس منزل پر عبادت ہوتی ہے کہ سجدے میں اگر تیر نکال لیا جائے پاؤں سے تو احساس نہیں، اس خلوص کی منزل پر عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عابد بھی بنتے ہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جب جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا تو ایسی صورت میں اس نے ان کو حجت بھی قرار دی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آیت رکھی ہے دل کا حجتنا آتیناہ ابراہیم ربہ نرفع درجات من نشاء۔ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنی حجت عطا کی۔ معلوم ہوا اس سے پہلے کسی نبی کے لیے پہلے ارشاد نہیں فرمایا، بعد میں ارشاد فرما رہا ہے جب امامت عطا کر دی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنی حجت عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا امامت عطا کرنے کے بعد پروردگار عالم درجات کو بلند کر رہا۔ جناب ابراہیم کے لیے یہ ارشاد ہوا۔ اچھا حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ اور حجت اللہ کسے کہتے ہیں؟ حجت اللہ ان ہستیوں کو کہتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ پر یقین کیا۔ حجت اللہ انہیں کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجت اللہ کون ہوتا ہے؟ جب صادق علیہ السلام
امام جعفر صادق صاحب سے پوچھا گیا کہ مولا حجت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتا ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو اور خلق کے بعد. اب غور کرنا یہ چاہیے کہ خلق سے پہلے کون تھے، خلق کے ساتھ تھے اور خلق کے بعد کون رہنے والے، وہی حجت قرار پائے. ایک نعرہ سلام. سب سے پہلے رسالت میں ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. جناب علی من نور واحد، تو میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. معلوم ہوا کہ ساری خلقت سے پہلے جس کا وجود ہے وہ رسالت مام کی ذات ہے اور ملائے کائنات اور اہل بیت کی ذات ہے. خلق کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرمایا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، ایک انسان خلق کرنے والا. اچھا یہ مٹی سے خلق کرنے والا ہوں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے پروردگار عالم نے مٹی کا ذکر کیا کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو مٹی کی نہیں ہے، نور کی ہے. زیادہ پروردگار عالم نے کہا کہ انی خالق بشر من طین، جب جو بشر ہوگا وہ مٹی سے خلق ہوگا. جناب آدم کو پروردگار عالم نے مٹی سے خلق کیا. اور اس کے بعد پھر ملائکہ کے لیے کہتا ہے انا خلقنا اناسا، ملائکۃ اناسا وہم تنظرون. لوگوں نے کہا کہ یہ ملائکہ جو ہے یہ مؤنث ہے. تو پروردگار عالم نے کہا ہم ملائکہ کو خلق کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھ رہے تھے. معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی خلق ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما بالحق، یہ زمین و آسمان کو ہم نے خلق نہیں کیا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ انسان یہ خلق، ملائکہ خلق، زمین و آسمان خلق اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب خلق. تو معلوم ہوا کہ حجت وہ ہے جو ان تمام سے پہلے ہو، ملائکہ سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سے پہلے. معلوم ہوا کہ حجت قبل الخلق. اچھا مال خلق، خلق کے ساتھ. تو اب مولائے کائنات کے اگر آپ خطبے کو پڑھیں تو آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں انا ما آدم اول، میں آدم اول کے ساتھ، ما نوح الاول، میں نوح اول کے ساتھ تھا. اچھا یہاں آدم اول کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوچھا گیا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ مگر یہ آدم اول کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کائنات سے پہلے پروردگار عالم نے 18,000 جو کائناتیں بنائی ہیں اور ان میں بھی آدم اول تھا. جو پہلی کائنات بنی اس میں بھی آدم تھا، اسے آدم اول کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مولائے کائنات بتا رہے ہیں کہ یہ 18,000 عالم جو خلق ہوئے ان میں بھی آدم کے ساتھ میں موجود تھا. چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا حجت کون ہے؟ جو الخلق ہو. معلوم ہوا پہلے آدم کے ساتھ بھی ملائے کائنات موجود اور اب بھی موجود. اچھا بعد الخلق، حجت بعد الخلق، خلق کے بعد بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں ہے جب سود پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسرا سود پھونکا جائے گا تو ملک الموت بھی مر جائے گا. اس کے بعد ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اب یہ پوچھنے والا کون ہے؟ جب ساری کائنات سب ختم ہو چکی، اب
حتیٰ کہ ملک الموت بھی ختم ہو چکا، تو اب کوئی تو ہے جو پوچھ رہا ہے کہ آج کس کی حکومت ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے للہ الواحد القہار، یہ اللہ کی حکومت ہے جو واحد قہار ہے۔ تو معلوم ہوا ایک سوال کرنے والا ہے، ایک جواب دینے والا ہے۔ اگر اللہ جواب دیتا تو ارشاد فرماتا آج میری حکومت ہے، جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حکومت ہے جو واحد قہار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سوال کرنے والا ہے، ایک جواب دینے والا ہے۔ یہ وہی دو ہے جنہوں نے کہا تھا اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے میرا نور معلوم ہوا کہ یہ وہی دو ہستیاں ہیں جو پہلے بھی موجود تھی، خلق سے پہلے موجود تھی، خلق کے ساتھ موجود تھی، خلق کے بعد موجود تھی۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں اس دنیا سے جب چلی گئی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہستیاں نظروں سے اوجھل ہوئی ہیں، مری نہیں۔ اس لیے کہ جو مر جائے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کا اختیار باقی ہے وہ مرتا نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو اس کائنات کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے لیکن مرے نہیں۔ اچھا کیوں مرے نہیں ہے؟ مولا کائنات نے اپنا نفس بیچا اللہ کی رضا خرید، اپنا نفس بیچ کے اللہ کی رضا خرید۔ اچھا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت آتی ہے ہر نفس کو۔ مولا کائنات نے تو نفس بیچ دیا، موت کہاں آئی؟ ارے واہ 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 واہ۔ تو پھر ابھی دنیا سے ظاہر کیوں گئے؟ تو پروردگار عالم کی رضا خرید لی تھی۔ اللہ کی رضا یہ تھی کہ جو اس کائنات میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا، لہذا مولا کائنات رضا پروردگار عالم کے تحت اس انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ مرے نہیں ہیں، انتقال کر گئے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے گئے۔ اچھا لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اختیار میں ہر چیز موجود، ہر چیز موجود۔ جب اس دنیا میں بیٹھ کے آسمان کے سورج کو پلٹا سکتے ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ اس کائنات سے اس کائنات پر اختیار رکھتے ہیں، تو اس دنیا سے ظاہراً غائب بھی ہو جائے تو بھی اختیار رکھتے ہیں، جو بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اچھا مولا کائنات قبر میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرمایا میں یموت یرانی، جو کرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، میں یموت جو کرتا ہے یرانی مجھے دیکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مقامات پر دنیا میں کتنے لوگ وقت واحد میں مرتے ہوں گے؟ اتنے مقامات پر مولا کائنات کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ یقین دلانے کے لیے زندگی میں اپنے 40 مقامات پر جا کے بتایا کہ دیکھو جب میں یہاں 40 مقامات پر جا سکتا ہوں تو مرنے کے بعد جو مرتا ہے اس کے پاس آ سکتا ہوں۔ 40 مقامات پر جو مولا کائنات تشریف لے گئے، رمضان کا مہینہ تھا اور ایک شخص کہتا ہے افطار کے لیے میرے پاس تشریف لائیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس، تیسرا، چوتھا، 40 آدمیوں نے وعدہ کیا، مولا کائنات نے سب سے وعدہ کیا۔ دوسرا دن نمودار ہوا، ایک شخص کہتا ہے میری قسمت کتنی اچھی ہے، کل علی میرے پاس افطار کے لیے آئے۔ دوسرا کہتا ہے جھوٹ جو کہہ رہے ہو وہ تو میرے پاس آئے تھے۔ تیسرا کہنے لگا تم دونوں جھوٹ کہہ رہے ہو، وہ تو میرے پاس تھے۔ جتنے لوگ بڑھتے گئے
وہاں اختلاف بڑھتا چلا گیا. سلمان نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس بھی تھے. کہا چلو رسالت مآب سے پوچھیں. رسالت مآب کے پاس گئے. رسالت مآب مسکرا کے کہنے لگے کہ علی میرے ساتھ افطار کر رہے تھے. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حسنین آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ مادر گرامی کہہ رہی ہیں کہ کل بابا ہمارے گھر پہ افطار کر رہے ہیں. اتنے میں جبریل آئے. جبریل آ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ کل علی عرش پر پروردگار عالم کے پاس افطار کر رہے ہیں. تو دیکھیے زندگی میں مولا کائنات نے بتا دیا کہ جب اتنے مقامات پر علی حاضر ہو سکتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے بعد جتنے بھی لوگ مرے برابر علی حاضر ہوتے ہیں. اچھا مولا کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خبر میں آتا ہوں. اب دنیا کہتی ہے خبر میں کیسے آئیں گے, خبر تو بند رہتی ہے. تو بند خبر دیکھنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ علی اس دنیا میں آنے سے پہلے کعبے کی دیوار کو شق کر کے کعبے کی دیوار کو شق کر کے آ سکتے ہیں تو قبر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ قبر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ محسن نبی نے کہا اسی سلسلے میں کہ ہم حسابی نہ کتابی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خبر میں اس لیے جانا پسند کرتے ہیں کہ خبر میں علی آتے ہیں. خبر میں علی آتے ہیں اس لیے ہم جانا پسند کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مولا کائنات خبر میں تشریف لاتے ہیں. اور تو معلوم ہوا کہ حجت اللہ, دیکھیے جب ملک آ سکتا ہے خبر میں, مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو میں ان کے مقامات پر متعین کرتا ہوں. تو جسے جس ملک کو مولا کائنات متعین کرتے ہیں وہ ملک تو آ سکتا ہے خبر میں, تو علی کیوں نہیں آ سکتا؟ علی یقیناً خبر میں آ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو حجت عطا کر کے بتایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ حجت اللہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اعلان کر دیا ابراہیم کے ساتھ ہی دل کا حجت ما آتینا ہو ابراہیم کا رب. پروردگار عالم نے ابراہیم کو اپنی حجت قرار دیا. معلوم ہوا کہ جو امام ہوتا ہے وہ حجت اللہ ہوتا ہے. حجت اللہ ہوتا ہے. اچھا, پروردگار عالم نے مولا کائنات کو ہر چیز بغیر مانگے عطا کی. کعبے میں ولادت بغیر مانگے, رسالت مآب کی زبان چومنے کے لیے بغیر مانگے, علم قرآن بغیر مانگے. اس دنیا میں آتے ہی نزول قرآن سے پہلے تلاوت کر کے بتایا کہ علم قرآن میں لے کے آ رہا ہوں. اور کے بعد تلوار پروردگار عالم نے مولا کائنات کو آسمان سے بغیر مانگے عطا کی. جب تلوار ٹوٹ گئی تو جبریل تلوار لے کے اعلان کرتے ہوئے آئے, لا فتح الا علی لا سیف الا بالفقار. رسالت مآب کا بستر علی نے نہیں مانگا تھا, بستر دیا گیا. ہر جنگ میں فتح عطا کی گئی. ہر چیز علی کو بغیر مانگے, شہزادی سے شادی بغیر مانگے, ہر چیز بغیر مانگے پروردگار عالم نے عطا. ایسا بے نیاز علی دعا کر رہا ہے ایک, اور وہ دعا ہو رہی ہے اپنے بیٹے. دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ کے کچھ مانگتا ہے تو آپ یا تو اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں یا اپنی حیثیت کے مطابق. یہاں مانگنے والا کون ہے؟ علی, اور عطا کرنے والا اللہ. تو اب جو عطا کرے گا اللہ یا تو اپنی حیثیت کے مطابق یا علی کی حیثیت, یا یہ کہوں کہ نصیری کا خدا
متعلق خدا سے معاملہ رکھا، تو وہ خدا اب عطا کرے گا تو یا تو مظاہرے کے خدا کے مثل عطا کرے گا یا اپنے مثل عطا کرے گا۔ لہذا جناب عباس علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو عطا کیا ہے علی کی دعا کے نتیجے میں، تو بالکل علی کی صفتیں لے کے آئے جناب عباس۔ لیکن جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اس کائنات میں آنے کے بعد آنکھیں انہوں نے نہیں کھولی، حتیٰ کہ رسالت مآب کی گود میں آنے کے بعد آنکھیں کھولی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بھی آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں نہیں آئے۔ معلوم ہوا وہ صفتیں اپنے بابا کی لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آنکھیں بند ہوں تو ایسی صورت میں کیا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کون آیا ہے، کون جا رہا ہے؟ اگر آپ کی آنکھیں بند ہے کوئی آ جائے تو پتہ چلتا ہے کون ہے؟ پتہ نہیں چلتا۔ پھر جناب عباس علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے؟ آنکھیں بند ہیں، امام کی گود میں آتی آنکھیں کھول رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے خوشبو امامت سے واقف تھی۔ خوشبو امامت سے واقف یا امام کے مس سے واقف تھی، اور یہی سبب ہے کہ امام کی ہاتھوں میں آتے ہی آنکھیں کھولی۔ دیکھیے مولا کائنات نے دعا کی تو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، وہ جو بیٹا آپ شادی کیجیے فاطمہ کی رابعہ سے، اور اس سے جو بیٹا ہوگا وہ میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس ہے، اس کا نام عباس ہے۔ یہ نام عباس کے متعلق شہزادی سے پوچھا گیا کہ عباس نام کیوں رکھا ہے، تو ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے نام علی سے عین لیا، میں چونکہ بطول ہوں، بطول کا بے لیا، احمد کا الف لیا، اور حسنین کا مشترکہ سین لیا۔ اس طرح عباس نام رکھا تاکہ پنجتن کا مرکب، تاکہ پنجتن کی صفات پوری جناب عباس علیہ السلام میں آ جائے۔ یہی مطلب ہے جناب عباس کا نام شہزادی نے رکھا، دعا مولا کائنات نے کی۔ اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں آپ کو دیکھیے، تاریخ میں جس ہستی کی ماں کا نام فاطمہ، وہاں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ مثال کے طور پر جناب ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ، وہاں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ مولا کائنات کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، وہاں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ حسنین کی ماں کا نام فاطمہ، وہاں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن کی ماں کا نام فاطمہ تھا وہاں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ اب اگر جن کی دو مائیں فاطمہ ہوں، جس کی اصل ماں بھی فاطمہ کی رابعہ ہے، اور شہزادی جو صدیقہ ہے جن کے کہنے پہ جنت سے کپڑے آ جاتے ہیں، وہ اگر جناب عباس کو کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو معلوم ہوا کہ عباس کی دو مائیں فاطمہ ہوں گی۔ جب اندازہ کیجئے کہ جناب عباس میں کتنی فضیلت ہے، اندازہ کیجئے کہ جناب عباس میں کتنی فضیلت ہے۔ یقیناً جناب عباس میں اسی لیے تو کہا گیا کہ عباس کی مثال جب نہیں ملی تو علی کی طرف دیکھنا تھا۔ معلوم کہ علی کے مثل جناب عباس علیہ السلام، اور مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو آس جناب عباس، چنانچہ مدینے سے جب ہونے لگا ایک مرتبہ شہزادی کی قبر سے آواز آتی ہے کہ حسین میرے بیٹے عباس کو بلایا گیا۔ پائندہ قبر جناب عباس تشریف فرما ہوتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا میرا حسین تمہارے پاس۔ اندازہ کیجیے، اس سے اندازہ ہوا کہ شہزادی کو بھروسہ عباس پر، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ ذرا آگے بڑھا تھا کہ معلوم ہوا کہ ام البنین آ رہی،
काफिले को रोका गया और मुलबरीन आके कहती है इमाम हुसैन साहब से कि मैं जरा अब्बास को ले जाना चाहती हूँ। कहा आपका बेटा है, ले जाइए। अब्बास को लिए होकर कब्र रसूल पर आए, एक हाथ कब्र रसूल पर रखा, एक हाथ अपने सर पर रखा और इशारा फरमाते हैं बताओ अब्बास ये क्या है? अब्बास कहते हैं कब्र रसूल ये भी मोहतरम, ये माँ का सर ये भी मोहतरम। तो इशारा फरमाते हैं दोनों की कसम खा के वादा करो जब तक तुम्हारे हाथ सलामत है हुसैन पर आँच नहीं होता। अब्बास वादा करके निकलते हैं, अच्छी मंजिल है, तमाम इंतजामात अब्बास के हवाले हैं। हाँ शके आशूर के बस एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जनाब अब्बास और अली अकबर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अली अकबर कहते हैं कि कल कुर्बानी में सबसे पहले पेश करूँगा। तो जनाब अब्बास कहते हैं अली अकबर अगर तुम जाओगे तो मौला की आंखों का नूर चला जाएगा, लिहाजा मैं कुर्बानी पहले पेश करता हूँ। अली अकबर कहते हैं कि चचाजान आप अगर जाएंगे तो बाबा की कमर टूट जाएगी। जनाब कासिम करीब खड़े हुए सुन रहे थे, करीब आगे भैया आप भी न जाइए और चचा आप भी न जाइए, मैं यतीम हूँ, मैं कुर्बानी पेश करूँगा। एक मतलब जनाब अब्बास और अली अकबर निपटा लेते हैं, ये एक वाक़या है। एक वाक़या ये मिलता है कि दफ्तुल बाग हुआ एक मरतबा खैमे पे, तो इमाम ने इरशाद फरमाया देखो अब्बास कौन है? तो जाके देखते हैं तो शिमर आया है और अमान नामा जनाब अब्बास के लिए लेके आया है, उनके भाइयों के लिए। आपने इरशाद फरमाया कि रसूल के बेटे के लिए अमान नहीं हो, मेरे लिए अमान लाना था ऊपर वापिस चला जाता है। जब ये आते हैं तो इमाम ने पूछा अब्बास कौन आया था, क्या बात हुई? कहा शेबर आया था, मेरे लिए अमान नामा लाया था। इमाम ने एक मतलब मोहब्बत से कहा कि अब्बास जब अमान नामा आया था तो चले जाते। एक मतलब पलट के अब्बास जाने लगे। इमाम ने पूछा अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा नजर जा रहा हूँ। जाके कहूँगा कि बाबा आपने मेरा हाथ इसके हाथ में दिया था, उसने आजाद कर दिया। मतलब इशाद फरमाते हैं निपटने के अब्बास मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँगा। उसके बाद एक नमूदार हुआ, कुर्बानियाँ पेश होने लगी और वो मंजिल आए कि जनाब अब्बास एक मतलब इमाम के पास आके कहते हैं कि मौला मुझे इजाज़त दीजिए। कहा तुम्हें कैसे इजाज़त देता? इसलिए कि तुम मेरी फौज के सरदार हो। कहा वो फौज ही कहा रही जिसका मैं सरदार था। एक मरतबा जाते हैं जनाब सकीना को लिए हुए आते हैं, कहते हैं कि बच्ची प्यासी है, इसको पानी का इंतजाम करना है। इमाम ने इरशाद फरमाया अच्छी सिफारिश लेके आए हो लेकिन सकीना पछताएगी बाद में। यकीनन सकीना बहुत पछताई बाद में। और उसके बाद जनाब सकीना से कहा कि मश्क ले लाओ, तुम्हारी मश्क लेके आती है। उसके बाद जनाब अब्बास ऐसा तलवार और नादा लेके चलते हैं। तो एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा कि चचा ये तलवार क्यों ले जा रहे हैं? ये तो लड़ने वाले ले जाते हैं, आप तो पानी लाने जा रहे हैं। तलवार हवाले कर दी बच्ची के और सिर्फ नादा दिए हुए नादे को तो एक मरतबा वो मश्क बांध के जनाब ज़ैनब के पास भी आते हैं रुखसत होने के लिए। जनाब ज़ैनब इरशाद फरमाते हैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात सुनते जाओ, मेरे बाबा का आखिरी वक्त था, बाबा मेरे बाबुओं के बोझे ले रहे थे। मैंने पूछा बाबा इन बाबुओं के बोझे क्यों ले रहे हैं? तो इरशाद फरमाया इन बालों में रसम बांधी जाएगी। मैं सोचा करती थी अब्बास इसके 18 भाई और 5 ऐसा भाई हो, उसके बालों में रसम कौन बांध सकता है? लेकिन अब्बास तुम जा रहे हो, यकीन हो गया कि वो वक्त आ चुका है कि मेरे बालों में रसम बांधी जाएगी। मदीना जाते हैं, 4000 की फौज को हटाते हैं और उसके बाद मश्क में पानी भर के निकलते हैं। अब चाहते हैं कि किसी तरह मश्क पहुंच जाए सकीना तक। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर तरफ से हमला होता जा रहा है। एक मरतबा हकीम इब्न तुफैल ने ऐसा वार किया कि दाएं हाथ सदा हो गया। कुछ आगे बढ़े थे, बाएं हाथ से संभाले हुए पर ज़ैद का हमला हुआ, बाएं हाथ के सदा हुआ। अब
جو مشرف ہے حضرت اعلیٰ نے مشرف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جو ہمیں تاثیر عطا فرما، اور جو ہمیں اس قابل بنا کے نصرت ایمان روانہ کر سکیں، وقت ظہور موجود ناصرین مسلمان فرما، تعبیر فرما ظہور ایمان اثر خدا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید میاں حضرت صاحب انوری بن صاحب کرنی فاطمہ بنت یہ بابر علی حسن اور شہروان میں سے یہ میرے صاحب کے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم سارے شہداء کربلا جميعا قصد سيدي مولاي حضرت الوجود العباس ابن عبد المؤمنين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا موجود الوفاء والفقراء سلطان یا ابو الحسن مساجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الشیخان المان 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 من فکر کی زمان اجل اللہ تعالیٰ وصال اللہ تعالیٰ مغفرہ وظہور کلان الانصار قوانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے بھی مجلس ہے اللہ فرمایا جائیں گے